السلام علیکم فرینڈز، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو مشن مڈ نائٹ کی ایک اور زبردست سی ویڈیو میں۔ فرینڈز، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے فلسطین میں ہونے والی سرخ بچیا کی قربانی اور تیسری عالمی جنگ سے پہلے پوری ہونے والی اہم پیشن گوئیوں کے بارے میں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ سرخ بچیا کی قربانی کے بارے میں نہ صرف یہ کہ قرآن و سنت میں کوئی حوالہ موجود نہیں ہے، بلکہ تورات اور زبور میں بھی اس کی کوئی پیشن گوئی نہیں ملتی۔ یہ محض یہودیوں کی اپنی ہی من گڑت روایات ہیں، یا جس طرح ہر قوم میں کچھ باتیں سینہ بسینہ چل رہی ہوتی ہیں، یہ عقیدہ بھی سینہ بسینہ چلا آ رہا ہے۔ اور ان کا کہنا تو یہ ہے کہ وہ پچھلے 2000 سال سے ان سرخ بچیا کی تلاش میں تھے، جو انہیں بلاخر ستمبر 2023 میں ٹیکساس سے مل گئی ہیں، اور اپریل 2024 میں ان کی عمر 3 سال پوری ہونے پر ان کی قربانی دی جائے گی۔ محترم ناظرین، یہودیوں کا قربانی کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ جب ہیکل کے اندر موجود قربان گاہ پر کوئی قربانی دی جاتی تو اس کے گوشت کا کچھ حصہ قربانی کرنے والے کاہن کو دے دیا جاتا تھا، اور کچھ حصہ دوسرے لوگوں میں تقسیم کر دیا جاتا تھا، اور کچھ حصہ جلا دیا جاتا تھا۔ اب یہودیوں کا خیال یہ ہے کہ ان سے جو غلطیاں ہوئی ہیں اور کوتاہیاں ہوئی ہیں، اور جو اللہ کے حضور انہوں نے عہد شکنی کی ہے، ان کا ازالہ کرنے کے لیے اور دوبارہ اللہ تعالیٰ کے ہاں معزز ہونے اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے پہلے انہیں پاک ہونا پڑے گا۔ اس پاکیزگی کو حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان سرخ بچیا کو کوہ زیتون پر قربان کیا جائے گا، اور ان کے جسم کا کچھ حصہ جلایا جائے گا، اور اس کی راکھ کو پانی میں ملا کر یہ لوگ غسل کریں گے اور پاکیزہ ہو جائیں گے، اور اس کے بعد مسجد الاقصی کو شہید کر کے ہیکل سلیمانی کی تعمیر شروع کی جائے گی۔ لیکن فرینڈز، یہاں ایک چیز واضح طور پر سمجھنا بہت ہی ضروری ہے کہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے لیے لاوی خاندان کا ہونا لازمی ہے۔ لاوی قبیلہ وہ ہے جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام تھے۔ اس وقت یہودیوں میں کچھ ایسے خاندان موجود ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم لاوی خاندان سے ہیں، اور جتنے بھی کاہن جو ہیکل سلیمانی میں عبادت کے فرائض سر انجام دیتے تھے، وہ سب بھی لاوی خاندان سے ہی ہوا کرتے تھے۔ تو ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے لیے جو چیز سب سے اہم ہے اور یہودیوں کو مطلوب ہے، وہ ہے لاوی خاندان کے کاہن، جو کہ حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل میں سے ہوں گے، اور وہ بھی ابھی تک ان کو میسر نہیں آئے۔ اب باری ہے تیسری نشانی کی، اور وہ ہے تابوت سکینہ کا ملنا۔ تابوت سکینہ کے حوالے سے بھی کہا جاتا ہے کہ ہیکل سلیمانی سے پہلے انہوں نے تابوت سکینہ کو بھی حاصل کرنا ہے، جو کہ ابھی تک انہیں میسر نہیں ہے۔ اور اہم بات آپ کو بتاتے چلیں کہ عام مسلمانوں کا خیال ہے کہ شاید مسجد اقصی ہیکل سلیمانی کے اوپر بنی ہوئی ہے، جبکہ یہ بات بالکل ہی غلط ہے، اور اس کا حقیقت کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور یہ یہودی بھی یہی کلیم کرتے ہیں کہ مسجد اقصی ہیکل سلیمانی کے اوپر تعمیر کی گئی ہے، جو مکمل طور پر غلط بات ہے، کیونکہ ہیکل سلیمانی کے 3 حصے تھے۔ ایک حصہ کھلا ہے جہاں پر بازار لگا کرتے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے سامان کو گرایا تھا اور ان کو وہاں سے بھگایا تھا کہ خدا کے گھر میں تجارت کرتے ہو۔ دوسرا حصہ جہاں یہودی جایا کرتے تھے، اور تیسرا حصہ جو صرف عبادت کے لیے مختص تھا اور جہاں صرف کاہن ہی جا سکتے تھے، اور کاہنوں کے علاوہ کوئی دوسرا شخص وہاں داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ اور مسجد اقصی نہ پہلے حصے میں ہے، نہ دوسرے حصے میں ہے، اور نہ ہی تیسرے حصے میں ہے، بلکہ یہ جو بڑا احاطہ ہمیں نظر آتا ہے، اس کی ایکسٹینشن لینڈ میں ہے۔ اب چونکہ انہوں نے ہیکل سلیمانی کی توسیع کرنی ہے، تو اس وقت وہ مسجد اقصی کو اس میں لے لیں گے۔ لیکن سچ تو یہ ہے فرینڈز کہ مسجد اقصی کو مسمار کرنے کے بارے میں کوئی ایک بھی حدیث موجود نہیں ہے، بلکہ اس کے بارے میں تو آتا ہے کہ یہ آباد ہو، اور جب خراسان سے لشکر حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ساتھ دینے کے لیے نکلیں گے، تو اسی مقام پر امام مہدی علیہ السلام کی خلافت قائم ہوگی۔ یہودی قوم جس آخری مسیحا کی 2000 سال سے منتظر ہے، وہ تورات کی پیشن گوئی کے مطابق حضرت عیسیٰ تھے، جنہیں یہودیوں نے سازش کروا کر رومی بادشاہ کے حکم پر سوری پر لٹکانے کی کوشش کی، لیکن اللہ رب العزت نے انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا، اور اب کی بار جو مسیحا تیسری عالمی جنگ کے بعد ان کا بادشاہ بن کر سامنے آئے گا، وہ جھوٹا مسیح یعنی دجال ہوگا، جس کا خاتمہ کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں واپس تشریف لائیں گے، اور اس بار وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی بن کر واپس آئیں گے، اور اس فتنہ عظیم یعنی دجال کا خاتمہ کریں گے، جسے ختم کرنا کسی اور کے بس میں نہیں ہوگا۔ اس کے بعد وہ دین اسلام کو پوری دنیا پر نافذ کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت دمشق کی جامعہ مسجد پر آسمان سے فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر تشریف لائیں گے، جب امام مہدی علیہ السلام اور ان کی فوج کو دجال اور اس کی فوج نے دمشق کے ہی کسی مقام پر گھیر لیا ہوگا۔ حدیث مبارکہ کے مطابق
مطابق امام مہدی کے ساتھ دینے کے لیے یا پھر ان کی فوج کے اندر جو کالے جھنڈوں کی جماعتیں شامل ہوں گی وہ عرب کے مشرق یعنی آج کے ہندوستان، پاکستان، ایران اور افغانستان کی طرف سے آئیں گی، جنہیں اس وقت خراسان کہا جاتا تھا۔ اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے عالی شان ہے کہ ان فوجوں کا رخ کوئی نہیں پھیر سکے گا اور نہ ہی کوئی ان کو روک سکے گا یہاں تک کہ وہ ایلیا یا یروشلم کے اندر جا کر یعنی موجودہ اسرائیل کے اندر جا کر امام مہدی علیہ السلام سے ملاقات کریں گے اور ان کی فوج میں شامل ہو کر ان کی خلافت کو قائم کریں گے۔ اب اس پیشن گوئی کے مطابق یہاں پر یہ بات سمجھنا انتہائی ضروری ہے کہ یقیناً اس وقت خراسان کے اندر خلافت کا نظام قائم ہو چکا ہوگا، تبھی تو فوجیں امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ یا پھر ان کی مدد کو جا پہنچیں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں گھٹنوں کے بل گھسیٹ کر بھی جانا پڑے تو امام مہدی کی فوج کے اندر شامل ہو جانا، کیونکہ وہ جنتی لشکر ہوگا۔ افغانستان میں حال ہی میں اسلامی خلافت کا نظام قائم ہونا، پاکستان میں ڈکٹیٹرشپ کے خلاف احتجاج، ہندوستان میں مسلمانوں پر بڑھتے ہوئے مظالم، کیا یہ سب کچھ بلا وجہ ہو رہا ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، بلکہ یہ تمام حالات وہی بن رہے ہیں جو ایک ایسی فوج کو تیار کرنے کا باعث بنیں گے جو اکٹھے ہو کر خراسان سے نکلے گی اور امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ مل کر یروشلم شہر اور مسجد الاقصی کے مقام کو آزاد کرائے گی، جہاں پر اس وقت تیسری مرتبہ ہیکل سلیمانی بن چکا ہوگا، اور یہاں پر ہوگی وہ تیسری عالمی جنگ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنگ اتنی خون ریز ہوگی کہ اگر ایک شخص کے 100 بیٹے ہوں گے تو اس میں سے 99 اس جنگ میں قتل ہو جائیں گے اور صرف ایک ہی باقی بچے گا۔ لیکن اس خون ریز جنگ کے بعد اللہ تعالیٰ آخر میں مسلمانوں کو فتح سے نوازے گا۔ یہودی، عیسائی اور منافقین اس جنگ میں شکست کھا کر بھاگیں گے اور یہودی فوج غرقد کے درخت کے پیچھے پناہ لے گی، جسے ان لوگوں نے آج نہ صرف یروشلم اور اسرائیل میں بلکہ پوری دنیا میں بڑے پیمانے پر کاشت کیا ہوا ہے۔ اس تیسری عالمی جنگ کے بعد اور دجال کے قتل کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پوری دنیا میں ایک ہی حکومت قائم کریں گے اور پوری دنیا کے اندر ایک ہی دین ہوگا یعنی دین اسلام، اور اس کے بعد قیامت کا آغاز ہوگا۔ اب آپ خود امیجن کریں کہ ہم اینڈ ٹائم یعنی قیامت کے کتنا قریب پہنچ چکے ہیں۔ فرینڈز، یہ ڈرنے کی بات نہیں بلکہ خوشی کی خبر ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کے اندر ان پیشن گوئیوں کو پورا ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ ہمارے پاس ابھی بھی وقت ہے کہ ہم اپنی آخرت کی فکر کریں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے محنت شروع کر دیں، اور اس خون ریز جنگ کے بعد ایک لمبا سکون کا دور شروع ہوگا۔ ہم انسان چاہے یا نہ چاہے، ہمیں موت تو پھر بھی ایک نہ ایک دن آتی ہی ہے، تو کیوں نہ ہم ان خوش نصیب لوگوں میں شامل ہو جائیں اور ہمیشہ کی جنت کا سودا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو سمجھنے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر اس ویڈیو سے کچھ بھی نیا سیکھنے کو ملا ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔